نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے اور جلوس نکالے گئے، جن کے دوران دارالحکومت سری نگر اور جنوبی شہر اننت ناگ میں تشدد بھڑک اٹھا۔ جلوس میں شامل لوگوں نے مشتعل ہو کر حفاظ دستوں پر سنگباری شروع کر دی اور پولیس کی گاڑی میں آگ لگا دی۔ سری نگر میں پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اس واقعے میں 2 افسروں سمیت 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سری نگر میں بھی جگہ جگہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ کیوں نہ ہم برما کے مسلمانوں کا جو ہے درد سمجھ سکیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایسے ہی حالات کا شکار ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ جو اتیاچار وہاں برما میں ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے ہم نے آنکھوں دیکھی مشاہدہ جو ہے دیکھے ہیں۔ سیاسی طور پر انتہائی حساس سمجھے جانے والے پرانے سری نگر شہر میں بھی مظاہروں اور تشدد کے معمولی واقعات پیش آئے۔ حالانکہ جمعے کو علل صبح مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے 5 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور پھر وہاں حفظ ما تقدم کے طور پر کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں۔ پولیس نے شہر کی تاریخی جامع مسجد کو گھیرے میں لے کر اور اس کے صدر دروازے پر تالا لگا کر وہاں لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روکا۔ روہنگیا مسلمانوں کے حق میں یوم یکجہتی منانے کی اپیل مذہبی قائدین اور جماعتوں کے ایک اتحاد متحدہ مجلس علماء نے کی تھی۔ اگر آج چنگیز اور ہٹلر بھی زندہ ہوتا، برما کی حکومت کی طرف سے جو ظلم مسلمانوں پر مظلوموں پر ڈھائے جا رہے ہیں ان کا سر بھی شرمندگی سے جھک جاتا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جموں علاقے میں ہزاروں روہنگیا مسلمان پناہ گزین جھگی جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں اور روزی روٹی کمانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں۔ تاہم بعض مقامی ہندو تنظیموں کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے اور دھمکیوں کے بعد وہ بھارت کی مختلف ریاستوں جن میں تلنگانہ اور اس کا دارالحکومت حیدرآباد دکن خاص طور پر شامل ہیں کی طرف ہجرت کرنے لگے ہیں۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں نئی دہلی میں پارلیمان کو بتایا تھا کہ اس وقت ملک میں تقریباً 40,000 روہنگیا مسلمان پناہ گزین غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں جنہیں واپس برما بھیجا جائے گا۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، VOA اردو، سری نگر۔